دیکھیں بھائی، والدین کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بچوں کو صفائی سکھائیں۔ خاص طور پر جو بچیاں ہوتی ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ آگے جانا ہوتا ہے، آگے کسی دوسرے گھر میں جانا ہوتا ہے، شادیاں ہونی ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کے لیے صفائی کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اپنی بھی صفائی سیکھیں اور اپنے گھر کی صفائی بھی، کیونکہ اس بارے میں بہت ساری شکایات اس طرح کی موصول ہوتی ہیں کہ نہ اپنی صفائی کرتی ہیں نہ اپنے گھر کی۔ اپنی صفائی اتنی زیادہ نہیں کرتی ہیں کہ شوہر کا ان کے قریب آنے کو دل ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور گھر کی بھی صفائی نہیں ہوتی۔ اب ایک آدمی کچن میں جاتا ہے، کچن میں جانے کے بعد کوئی ایک برتن بھی اس کو دھلا ہوا نہیں ملتا۔ چمچ پکڑے گا تو وہ گندا، کپ اٹھائے گا تو وہ گندا، ٹھیک ہے، کوئی ایسی چیز اٹھا لے گا جس میں سالن گرم کرنا ہے تو وہ گندی، یعنی پورا کچن کا کچن ہی گندا پڑا ہوا ہے۔ تو بھائی ایک عجیب سی بات ہوتی ہے کہ ایک آدمی صبح سے لے کر سارا دن شام تک کام کرتا ہے، تھکا ہوا آتا ہے اور وہ گھر میں آ کر کچھ کھانا چاہ رہا ہے، تو اس کا دل چاہے گا نا کہ میں آرام سے کھا سکوں، مطلب تسلی سے کھا سکوں، کوئی چیز کو سکون سے کھا سکوں۔ اب برتن ہی نہیں دھلے ہوئے تو اب وہ برتن دھونے شروع کر دے رات کو۔ اس لیے بھائی بہت آپ کی مہربانی ہوگی اس بارے میں کہ اپنی بچیوں کو صفائی لازمی سکھائیں، اللہ کا واسطہ دے کر کہتے ہیں صفائی سکھائیں۔ اس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر تو میاں بیوی دونوں ہی ایسے ہو جائیں کہ دونوں کی طبیعت کے اندر صفائی ہو ہی نہیں، پھر تو چلو جب مل بیٹھیں گے دیوانے تو خوب گزرے گی، جب مل بیٹھیں گے دیوانے تو جب دونوں کے اندر صفائی نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر چلنے دو۔ لیکن اگر ان میں سے خاص طور پر شوہر اگر صفائی پسند ہے تو اس کی زندگی تو عذاب بن کر رہ جائے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی بچی اپنے گھر سے صفائی نہیں سیکھ کر آئی، والدین نے سکھائی ہے اور اس نے سیکھی نہیں یا انہوں نے سکھائی نہیں، کوئی بھی صورت ہو، گھر سے صفائی سیکھ کر نہ آئی تو کسی کا باپ کیا اس کا دادا اور پردادا بھی اس کو صفائی نہیں سکھا سکتے۔ عام طور پر شادیاں کس ایج میں ہوتی ہیں؟ 35 میں یا 25 میں یا 30 میں، اس طرح کر کے کچھ شادیاں ہوتی ہیں نا۔ تو یہ والی ایج وہ ایج ہوتی ہے، یہ عمر وہ عمر ہوتی ہے جس میں انسان کے اندر کی جو عادات ہیں نا وہ پختہ ہو جاتی ہیں، پھر ان کا تبدیل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بسا اوقات تو اتنی گندگی سننے میں آتی، دیکھنے میں آتی ہے کہ مطلب بولتے ہوئے بندے کو بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ شلوار کے اوپر خواتین کے حیض کا خون لگا ہوتا ہے اور وہ دھلتا تک نہیں ان سے۔ کتنی بری بات ہے کہ بچے وہاں گھر پہ ہیں، شوہر ہے، اب اس کو اس حالت میں وہ اس کے کپڑے ہوں گے تو وہ رغبت کہاں سے ہوگی؟ اب آپ دیکھیں کہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الطہارۃ نصف الایمان، کہ جو پاکیزگی ہے وہ آدھا ایمان ہے۔ پاکیزگی گھر کے اندر نہیں ہے، صفائی ستھرائی نہیں ہے گھر میں، تو آدھا ایمان تو گیا، ٹھیک ہے۔ اب جب شوہر ان کے قریب آنا چاہے تو شوہر کا دل بھی نہیں چاہتا ان کی گندگی کی وجہ سے، صفائی نہ کرنے کی وجہ سے، مہینوں گزر جاتے ہیں اپنے بدن کی صفائی نہیں ہوتی۔ کتنی افسوسناک چیز ہے یہ۔ اب جب صفائی نہیں ہوتی تو نکاح کے بارے میں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ النکاح نصف الایمان، آدھا ایمان صفائی کا تو ویسے ہی ختم ہو گیا، صفائی نہیں تھی گھر میں۔ اب جب النکاح نصف الایمان کہ نکاح آدھا ایمان ہے، اب ایک آدمی اپنا ایمان مکمل کرنے کے لیے شادی کرتا ہے اور اپنی بیوی کے پاس جانا چاہ رہا ہے تو اس کی گندگی کی وجہ سے اس کو خواہش نہیں ہو رہی، تو مطلب کہ آدھا ایمان بھی گیا، آدھا ایمان صفائی سے گیا اور آدھا ایمان نکاح کی جو ضرورت ہے اس کو پورا نہیں کر سکتا، تو آدھا ایمان اس سے گیا، تو باقی پیچھے کیا بچا؟ سمجھ رہے ہو بھائی؟ تو اس لیے صفائی بہت شدت سے سکھائیں، بہت شدت سے سکھانے کی چیز ہے۔ اب ایک عورت اپنے بدن کی صفائی نہیں کرتی تو بھائی وہ اپنے گھر کی صفائی کہاں کرے گی؟ اس کی وجہ سے بہت سارے گھر خراب ہوتے ہیں، ہر روز صبح دوپہر شام صفائی پہ جھگڑا، گندگی کے اوپر لڑائی جھگڑا۔ تو یہ چیزیں گھر سے سیکھ کر آنے کی ہوتی ہیں، اس لیے بڑی محبت سے، بڑے ادب سے گزارش ہے کہ بچیوں کو صفائی لازمی سکھائیں، ٹھیک ہے بھائی جان؟